سکول ماسٹر بنی ہوئی ہیں، بس ٹھوک کے جاؤ، ڈنڈے ماری جاؤ بس. ایسی بے وقوف ہیں کہ جتنی محنت یہ کھانے پر کرتے، اپنے کپڑے کو سجانے پر کرتے، اس کا 100واں حصہ بچوں پہ کریں ان کے بچے جنید بغدادی بن جائیں. ایک سکول کے حوالے کیا 3 سال کی عمر، پھر ٹیوٹر کے آتے، ٹیوٹر کے حوالے، اکیڈمیوں کے حوالے، اس جو پتر ان کے روبوٹ ان کدی یہیں بھجے جاندن، کدی یہیں بھجے جاندن، کدی یہیں بھجے جاندن. اے آیا کہ بی آیا؟ اے بی سانو آ برباد کیتا ہے. ہاں اور سنو، چلو یہ تو گھر کی بات ہے نا. ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کرواتے تھے، آؤ بھائی کشتی کرو بھائی. ایک دن کا واقعہ نہیں، یہ آئے دن کا واقعہ ہے. لیکن ایک واقعہ کہ حسن حسین کی کشتی ہو رہی، حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسن دبا رہے ہوں گے حسین کو، تو آپ حضرت حسین کو شاباش شاباش حسین ای ہے، حسین ای حسین، یعنی حسین زور لا، حسین زور لا، شاباش شاباش. اماں بول پڑی فاطمہ جنت کی سردار، یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے تو اس کے پیچھے میں بھی حسین کو شاباش دے رہا. اس سے اور عجیب سنو، آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز، نفل نہیں، گھر میں نہیں، مسجد میں، اور آپ سجدے میں گئے اور حسن نے چھلانگ لگائی اور کمر پہ جا کے بیٹھ گئے، اور اینجے بندہ کرسی تو ٹھوک کے بیٹھ جاتا. میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ ان سجدے میں پڑے لوگ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ کا نبی فوت تو نہیں ہو گیا. تو جو سامنے والی صف تھی انہوں نے یوں کر کے دیکھا کہ چکر کیوں، پچھلوں کو تو نظر نہیں آنا، انہوں نے انج کر کے دیکھا تو دیکھا تو حسن سجدے اوپر چڑھے ہوئے. تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، میرے بچے کو کچھ نہ کہو. جب تک حسن نہیں اترے آپ سجدے میں پڑے رہے. اور ایک اور تماشا ہوتا تھا، چونکہ اب نماز لمبی پڑھاتے تھے، لمبی ہوتی تھی نماز، تو آپ ذرا پاؤں کا فاصلہ ہے تو حسن ادھر بیٹھتے، حسین ادھر بیٹھتے. نماز میں میرے رب کی قسم سنا رہا ہوں، اب یہ دونوں کی آپس میں نا وہ شروع ہو جاتی، وہ ادھر وہ ادھر. پہلے حسن پار کرتے تو حسین ادھر آ جاتے، پھر حسین ادھر جاتے تو حسن یوں آ جاتے. پورے قیام میں یہ دونوں بھائی یوں یوں کرتے رہتے تھے، یوں، وہ ادھر وہ ادھر، وہ ادھر وہ ادھر. سبحان اللہ، نماز ہو رہی. اس سے عجیب سنو، آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب، آپ کی بڑی بیٹی زینب، ان کی بیٹی امامہ کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ میں پہلے بیان کرتا ہوں، یہاں بٹھایا ہوا ہے علی یدہ، لیکن میں نے اب چند دن پہلے حدیث پڑھی، یہاں نہیں بٹھایا، یہاں نہیں بٹھایا، یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، یہاں علی عاتقہ، اس کو عاتق کہتے ہیں، اور نماز پڑھا رہے تھے. جب آپ رکوع میں جانے لگے تو یہاں سے پکڑا اور آرام سے اس کو ساتھ بٹھایا، پھر رکوع کیا، قومہ کیا، سجدہ کیا. سجدے سے جب اٹھے تو پھر امامہ کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا کے پھر نماز شروع کر دی. 4 رکعتاں میرے نبی انج پڑھائیاں کہ نواسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، صرف زندگی سکھانے کے لیے، صرف زندگی سکھانے کے لیے. بچوں کو پیار اتنا دو کہ وہ آپ پہ قربان ہوں. ڈنڈا، سوٹا، تھپڑ، بدتمیزی، ڈانٹ ڈپٹ، یہ دوریاں پیدا کر دیتی. بہت چھوٹی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی، کچھ 7-8 سال کی عمر میں میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی. گاؤں میں تھے تو کوئی ماحول تو تھا نہیں، تو گھر والوں کو پتہ چل گیا
تو اب مجھے سگریٹ سے روکنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے. جی کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ میری ماں نے میرا منہ کھولا نہیں کر کے تو میرے ماسی نے چمٹا نپے تے وچ انگارا ہے تو این کر ٹھوکاں تیرے منہ وچ، ٹھوکاں تیرے منہ وچ. یہ مجھے سگریٹ سے روکا جا رہا ہے. جی مجھے منظر نہیں بھولتا، میری ماں نے دونوں ہاتھوں سے میرے جبڑے یوں کھینچے اور میری ماسی نے انگارا چمٹے میں ڈال کر پاما تیرے منہ وچ، پاما تیرے منہ وچ، پینے گا سگریٹ؟ او میں نہیں پیندا، او میں نہیں پیندا. ٹھیک، باہر نکل کر میں نے پہلا کام سگریٹ سلگایا. اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا میری مصیبت تیر میاں، وہ مجھ سے بھی 2 سال چھوٹا، 5 سال تھا، میں 7 سال اور 5 سال. میں کہتا میری شکایت لاوے گا. میں کہا تلی دیا میں نے اس سگریٹ اس کے منہ میں لگا، تو بھی پی میں بھی پینا، تاکہ یہ میری شکایت نہ لگائے. تو آج کے ماں باپ بڑے جاہل ہیں، ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، میں کہتا ہوں انتہائی جاہل ہیں، جنہیں بچے کو لے کے چلنا نہیں آتا، جنہیں رشتوں کی قدر نہیں. انہوں نے خاک پڑا ہے، کاغذ کی ڈگریوں کو علم بنا کے پھرتے ہیں، جس سے میرے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں. اللہ کی قسم جانور سے بدتر ہے، جاہل ترین ہے جسے اپنے آقا کی زندگی کی خبر نہیں. حضرت حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے، آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچانک حسن نے پیشاب شروع کر دیا. مجھے یاد نہیں، میرے بچے بچیاں ماشاءاللہ، میں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور مجھے پیشاب محسوس ہوا تو میں نے اسے بیٹھے رہنے دیا ہو. مجھے یاد، میں اسی وقت پیچھے یا منجیتے سٹے یا ہیٹھاں سٹے پیشاب اتنے کرتا الو جائے نے. ٹھیک، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، پیٹ ننگا تھا، تو آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہیں پیشاب شروع کر دیا. میرے نبی ایسے بے حس و حرکت ہو کہ کہیں بچے میری حرکت سے بچے کا پیشاب نہ رک جائے، تو آپ ایسے ہو گئے تو پورا پیشاب کیا اور آپ ہلے نہیں. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے پھر آپ اٹھے اور بچے کو الگ بٹھا کر اپنے جسم پہ پانی ڈال کے اپنے آپ کو صاف کر کے تو آگے دوبارہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. میں آپ کو اپنی نبی کی وہ زندگی بتا رہا ہوں جس کو اپنانے سے میری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی بھی. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، معراج پہ آسمان چیر کے چلے گئے. یہ بہت بڑے معجزات ہیں، لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھا کر گئے. آپ کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. حسن کو آگے بٹھایا ہوا تھا رضی اللہ عنہ علیہم السلام، تو ان کو ایسے زبان دکھاتے حسن کو تھا تو حسن اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے، جو ایسے ہاتھ مارتے تو آپ زبان منہ میں کر اچھا وہ ہنس پڑتے، بچہ ہنس پڑتا، تو پھر اس کے بعد آپ یوں کرتے تو پھر حسن آگے ہاتھ مارتے، پھر آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر وہ کرتے ہنستے، پھر آپ چپ ہو جاتے. کتنی دیر آپ حسن کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے. آپ گلی میں گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، پکڑو بھائی، تو وہ آگے بھاگے تو آپ پیچھے جان بوجھ کے جیسے ہم کرتے ہیں وَجَعَلَ السَّبِيُّ يَلَعَبُ ہَا هُنَا وَہَا هُنَا، جب وہ ادھر جاتے تو آپ آگے ہو جاتے، وہ ادھر آتے آپ ادھر ہو جاتے. پوری گلی یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور حسن حسین کبھی آگے بھاگ رہے کبھی پیچھے بھاگ رہے، اور آپ جان بوجھ کے اس کو پکڑ نہیں رہے. ہاں پکڑو بھائی، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی، اور وہ بڑے ہنس رہے ہیں کہ آج میرا نانا تو میں نے نپ ہی نہیں سکتا. تو یہ تھوڑی دیر جب یہ کھیل چلتا رہا پھر آپ نے ان کو کہا یہ پکڑ لیا اور اٹھایا اور ہونٹ چومے اور ماتھا چوما، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. میرے بھائی بہنوں عزیزو،
اسلام ہی تو خوبصورت زندگی سکھاتا ہے، وہی ہم نے بھلا دیا۔ کپڑے کیسے ہوں، ٹائی کیسی ہو، کوٹ کیسا ہو، گاڑی کیسی ہو، کھانا کیسا ہو، لباس کیسا ہو، سواری کیسی ہو، گھر کیسا ہو، ڈرائنگ روم کیسا ہو، میچنگ کیسے ہو، بھلا اس کو زندگی تھوڑا ہی کہتے ہیں۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ یہ تبلیغ کا کام ایک عملی محنت ہے سیکھنے کی۔ ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ پروان چڑھا تو ان کے اندر اللہ اس کے رسول کا پیار ہو، تو پھر یہ خود ہی چلنا شروع کریں گے۔ یہ میں نے سیرت کی چند جھلکیاں، چونکہ آپ پوری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور فیملیز کے رشتوں میں ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، خاوند کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ چند بڑے رشتے ہیں، اسی کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے ذات سے لڑنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی، زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ۔ جس کو یہ مل گئے اس کے گھر میں 14ویں کا چاند ہر وقت چمکے گا، اور نصف النہار کا سورج ہر وقت چمکے گا۔ جس کے اخلاق بگڑ گئے ان کی دن بھی رات بن جائیں گے اور رات بھی رات بن جائے گی۔ اللہ اس نسل کو آپ کی آنکھوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ایسے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ ہم نے آن لائن بھی شروع کیا ہے تاکہ دور کے جو بچے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کی ہم ایسے شاخیں نہیں بنا سکتے کہ ہم اسے کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ شاخیں بنا دیں اور پھر اپنا پیسہ بنائیں۔ ہم ایک چیز یہاں تیار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہی آگے جائے، اسی کو آگے پہنچایا جائے، تو اس لیے پھر آن لائن شروع کر دیا تاکہ پوری دنیا کے بچے بغیر جڑنا چاہیں تو جڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔